أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الليل اور ان کے لیے ایک بڑی نشانی رات ہے. اور ان کے لیے ایک بڑی نشانی رات ہے. نسلخ منہ النہار جس سے ہم دن کو کھینچ کر اتار دیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو پھر وہ اچانک اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں. فرمایا ان کے لیے قیامت کے قیام اور مردوں کے زندہ ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی رات اور دن کا آنا جانا ہے. اصل عربی نظام میں اصل ہے رات، یعنی آج اگر 12 رجب ہے تو 13 رجب آج مغرب کے وقت سے شروع ہو جائے گی. پہلے رات ہے اور پھر دن ہے. گویا رات اصل ہے اور دن اس کے اوپر آ کر چھا جاتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ یہ دنیا یہ دن ہے اور آخرت رات ہے، اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، اور یہ دنیا کا وقت عارضی وقت ہے. تھوڑی سی مدت کے لیے اللہ پاک نے یہ نظام قائم کیا ہے، اس لیے کہ انسان دنیا میں نیا نہیں آتا. جتنے انسان قیامت تک آنے ہیں ان کی روحیں اللہ پاک نے پہلے ہی پیدا کر دی ہیں. اب چونکہ روحوں کی تعداد محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اس لیے جب آخری روح دنیا میں آ جائے گی اور اس کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ پاک دنیا کے سارے نظام کو لپیٹ دیں گے. سلخہ یسلخو یا یسلخو کا معنی ہوتا ہے بکری کی کھال اتارنا. اور میں رات کے اوپر ہم دن کو چڑھا دیتے ہیں، پھر دن کو اوپر سے کھینچ لیتے ہیں اور نیچے رات رہ جاتی ہے. بالکل ایسے جیسے ایک سیاہ چادر بچھی ہوئی ہو اور اس کے اوپر ایک سفید چادر بچھا دی جائے. پھر جب وہ سفید چادر اوپر سے کھینچ لی جائے تو نیچے سے سیاہ چادر نکل آتی ہے. اسی طرح فرمایا کہ رات سے جب ہم دن کو کھینچتے ہیں تو پھر رات رہ جاتی ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے. اندھیرا ہی رہے اگر سورج نہ آئے اور دن نہ آئے تو لگاتار اندھیرا رہے. اور فرمایا دیکھو اگر اللہ تم پر قیامت تک رات ہی مسلط کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے دن لے کر آئے گا، اور اگر اللہ قیامت تک دن ہی دن کو چلا دے تو کون ہے جو رات لے کر آئے گا اور تمہیں اس میں آرام کا موقع ملے گا. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چل رہا ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ اندازہ ہے اس کا جو سب پر غالب ہے، بہت جاننے والا ہے. مستقر کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ، اور ایک یہ مطلب کہ اس کے ختم ہو جانے کا وقت. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عرش کے نیچے جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور پھر دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے.
تو اللہ پاک اس کو مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ اجازت طلب کرے گا تو اللہ پاک فرمائے گا کہ رک جاؤ، اب تم نے مشرق کی طرف نہیں جانا بلکہ مغرب ہی سے دوبارہ طلوع ہو جاؤ۔ تو جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا تو اس وقت دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، اور فرمایا سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، انسان سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور ہر وقت اس کے سامنے وہ سجدے میں ہیں۔ جیسے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ میں ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، انسان سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اللہ پاک کی بادشاہی اور اس کی حکومت بڑی وسیع ہے، اور ساری مخلوق اس کے حکم کی پابند ہے۔ اور دیکھو لاکھوں سالوں سے یہ سورج اپنے مقرر وقت پہ طلوع ہوتا ہے اور مقرر وقت پہ غروب ہوتا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ وہ دوبارہ ہو جاتا ہے کھجور کی پرانی ٹیڑھی شاخ کی طرح۔ آدھا یعودو کا معنی لوٹ جانا، پہلی حالت کی طرف لوٹ جانا۔ اور میں چاند جب طلوع ہوتا ہے تو کھجور کے خوشے کی ایک ٹیڑھی سی لکڑی کی طرح باریک اور پیلا نظر آتا ہے، اور جب آخری اس کا دن ہوتا ہے تو اس وقت بھی ویسا ہی پھر ہو جاتا ہے، باریک سا۔ اور فرمایا قدرناہ منازل، ہم نے اس کی 28 منزلیں مقرر کی ہیں۔ چاند ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے، اور آخری 2 دن یا 1 دن وہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ اپنی پہلی جگہ سے طلوع ہو جاتا ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ سورج ہر روز مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور چاند ہر روز مغرب سے طلوع ہوتا ہے، لیکن جب چاند کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں تو اس وقت چاند مغرب میں نظر نہیں آتا بلکہ مشرق میں نظر آتا ہے، اور سورج بھی جب ڈوبنے لگتا ہے تو وہ مغرب میں نظر آتا ہے۔ اور ارجون جس کی جمع اراجین ہے، یہ اراج سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے ٹیڑھا ہونا۔ پرانی شاخ کھجور کی جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو ٹیڑھی اور زرد ہو جاتی ہے، فرمایا چاند اسی طرح ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ سورج کے لیے یہ لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آتی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رات کا وقت ہو اور اچانک دن نکل آئے، بلکہ جب رات ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد دن آتا ہے، اور
اسی طرح ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دن کا وقت ہو اور 4 بجے ہی رات شروع ہو جائے، دن کے پورا ہونے سے پہلے ہی رات شروع ہو جائے، فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور تمام سیارے اور تمام ستارے اربوں کی تعداد میں جو زمین سے کئی گنا بڑے بڑے ہیں، فرمایا یہ سب ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سورج مشرق سے مغرب کی طرف چلتا ہے اور چاند مغرب سے مشرق کی طرف چلتا ہے تو پھر یہ آپس میں ٹکرا کیوں نہیں جاتے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ ٹکرا نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کا روٹ ہم نے الگ الگ مقرر کر دیا ہے، اور اربوں ستارے وہ سب اپنے اپنے مدار میں ہیں، کوئی کسی دوسرے کے مدار میں داخل ہو کر اس سے ٹکراتا نہیں۔ نیپچون جو سورج سے بعید ترین ستارہ ہے، اس کا فاصلہ سورج سے 3.25 ارب میل کا ہے، اور بعض ستارے اس سے بھی زیادہ دور ہیں۔ اور یہ سب کچھ صرف ایک کہکشاں کا حصہ ہے، اور اس جیسی بے شمار کہکشائیں اللہ نے پیدا کی، اور ہر کہکشاں میں ان کا اپنا سورج ہے اور ان کا اپنا نظام ہے۔ تو یہ انسان کی بڑی خوش بختی ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کے مالک اور اتنے بڑے نظام کے منتظم نے انسان کو بڑی خصوصی اہمیت دی ہے، اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، اور اسے یہ موقع دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس عظیم بادشاہ کی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو سوار کیا، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی میں۔ اور میں انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے انسان نظر آ رہے ہیں یہ ان کشتی والوں کی اولاد ہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اور اس میں جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی تھا، اور انسان تھے 80 یا اس سے کم و بیش، اور ان کی ضرورت کی تمام چیزیں بھی کشتی میں موجود تھیں۔ تو پانی جو ایک سوئی اور لکڑی کے ایک ڈنڈے کو بھی ڈبو دیتا ہے، اس کو ہم نے یہ طاقت دی کہ وہ اتنی بڑی کشتی کو اپنے اوپر اٹھا کر اس کو ڈوبنے نہ دے، اور اس کو خیریت و عافیت سے اس کی منزل پر پہنچائے۔ ذریتہم اس لیے فرمایا کہ یہ جو کشتی میں لوگ تھے یہ آدم علیہ السلام کی اولاد تھے اور نوح علیہ السلام کی اولاد تھے، اور اس کے بعد جتنے بھی انسان مشرق و مغرب میں آباد ہیں وہ سب انہی کشتی والوں کی اولاد ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان جیسی اور چیزیں بھی بنائی جن میں وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو ان کے لیے کوئی فریاد رس نہ ہو۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی وہ بچائے جائیں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا، ہماری طرف سے رحمت کی وجہ سے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ،
اور ایک مدت تک انہیں فائدہ پہنچانے کی وجہ سے فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، ہم نے ان کے لیے اور بھی بہت سی سواریاں پیدا کی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی سے پہلے انسان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کشتی پانی میں بھی تیر سکتی ہے یا کشتی اس طرح بھی بنائی جا سکتی ہے۔ تو اسی کشتی کی طرف دیکھ کر پھر انسانوں نے کشتیاں بنائیں، پھر بحری جہاز بنے، اور پھر ایٹمی ایندھن سے چلنے والے طیارہ بردار جہاز بنے، اور آب دوزیں بنی، اور قیامت تک پتہ نہیں کتنی چیزیں اور وجود میں آئیں گی۔ اور فرمایا کہ ہم نے پانی کی ان سواریوں کے سوا کچھ خشکی کی سواریاں بھی ایسی بنا دیں جن پر انسان چلتا ہے، جیسے اونٹ کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے۔ اونٹ صحرا میں اسی طرح چلتا ہے جیسے کشتی یا بحری جہاز سمندر میں۔ فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں۔ فلا صریخ لہم، صریخ فعیل ہے جو فاعل کے معنی میں ہے، اور یہ صراخ سے ماخوذ ہے۔ صراخ ان الفاظ میں شامل ہے جنہیں ازداد کہا جاتا ہے۔ صراخ کا معنی فریاد کرنا بھی ہے اور کسی کی فریاد کو پہنچنا بھی ہے، یعنی فریاد کرنے والا بھی اور فریاد کو پہنچ کر فریاد رسی کرنے والا بھی، دونوں صریخ ہیں۔ لیکن یہاں معنی دوسرا ہے کہ ان کی فریاد کو پہنچنے والا کوئی نہ ہو اور نہ ہی وہ بچائے جائیں۔ لیکن اللہ پاک نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ انسانوں کو حوادث سے محفوظ رکھ کر ایک مدت معین تک اس دنیا میں وقت دیا ہے تاکہ وہ اپنے لیے کوئی اچھے اعمال کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنا سکے۔ ترجمہ ایک بار۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، جس سے ہم دن کو کھینچ کر الگ کر دیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے ٹھہرنے کی جگہ تک چل رہا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ ہے اس کا جو سب پر غالب ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ وہ پھر کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ الشمس ينبغي لها، سورج کے لیے یہ لائق نہیں ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو جا پکڑے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔
وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو سوار کر دیا اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو سوار کر دیا فی الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی میں وخلقنا لهم من مثله ما يركبون اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور بھی چیزیں بنائی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں ہم نے ان کے لیے اور بھی چیزیں بنائی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ پھر ان کے لیے کوئی فریاد رس نہ ہو وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ اور نہ ہی وہ بچائے جائیں اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا مگر ہماری طرف سے رحمت کی وجہ سے وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ اور ایک مدت تک انہیں فائدہ پہنچانے کی وجہ سے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.